بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوہ ٹی وی۔ میں ناظرین، سامعین اور دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہمیں اپنی محبتوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً کال کر کے ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ ہم نے ممبران سے وعدہ کیا تھا کہ ہم فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو کور کریں گے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے الیکشن 2022 جو 21 اگست کو اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں کرائے گئے، اس الیکشن میں ہونے والی بدعنوانیوں اور غیر اخلاقی اقدام کو سامنے لانا اخوت ٹیم اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ ہمیں جو انفارمیشن ملی اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس الیکشن میں استعمال ہونے والی مختلف سٹیمپس جو بیلٹ پیپر پر دیکھی گئیں ان کے اوپر ہم نے اپنا تجزیہ دیا۔ ہماری ویڈیو جیسے ہی ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف شروع ہو گیا۔ ہماری ویڈیو جیسے ہی یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پر اپلوڈ ہوئی تو ایک اسپیشلی ایک پلانڈ پروپیگنڈا ہمارے خلاف سٹارٹ ہو گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے یہ تینوں طرح کی سٹیمپس جو ہے پرووائڈ کی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن 3 طرح کی سٹیمپس بیلٹ پیپر پہ لگانے کے لیے رکھے، کیونکہ آج تک کوئی الیکشن ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو مختلف سٹیمپس رکھی جائیں اور وہ بیلٹ پیپر پر لگائیں، اور اس طرح کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی الیکشن شفافیت کا نتیجہ دے سکے۔ اب جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف سٹارٹ ہوا وہ اتنا اچانک تھا کہ کرنے والوں نے بہت ساری غلطیاں کی۔ ہم ان غلطیوں کو اس لیے سامنے لانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے اس بیلٹ پیپر کو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کریں گے جس پر میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے اس بیلٹ پیپر پر آپ غور سے دیکھیں۔ جو سٹیمپ ہم نے اس بیلٹ پیپر پر لگائی وہ 9 بلاکس میں تھی، لیکن جو سٹیمپس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیک ہیں یا وہ بیلٹ پیپر پر لگا کر بیلٹ پیپر کو ایکسیپٹ کرانے کی کوشش کرنا ناظرین اور ممبران کے ساتھ ایک فراڈ تھا، اس کو سامنے لایا گیا۔ اب ہم وہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو سٹیمپ پیپر، جو بیلٹ پیپر ہم اس سکرین پر دکھا رہے ہیں، اس بیلٹ پیپر پر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے کہ جو کپڑا رکھا گیا وہ پلین ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ مختلف سٹیمپس جو سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پیپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ سٹائل ہے ایز کمپیئر ٹو وہ جو الیکشن کمیشن کے ٹیبلز پہ پڑا ہوا تھا۔ اب جو بیلٹ پیپر سکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اگر ناظرین اس کو غور سے دیکھیں، جو ہم سکرین پر پوری طرح دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ بیلٹ پیپر رکھا گیا ہے وہ ایک لکیردار کپڑا ہے۔ اس کو کوشش کی گئی کہ اس کپڑے کے ساتھ میچ کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا کیونکہ یہ جلد بازی کا کیا ہوا کام ہے۔ اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ وہ بلاک کی ایک سٹیمپ ہے جو محافظ گروپ کی ان کینڈیڈیٹس پہ لگائی گئی تاکہ یہ شو کیا جائے کہ اس طرح کے جو ووٹس ہیں وہ محافظ گروپ پہ بھی پڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایٹ دا اینڈ آپ دیکھیں گے اس کے ٹاپ پہ کوئی پیپر نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے اینڈ پہ ایک پیپر رکھا گیا جس کے ساتھ آپ انک کے سپاٹس دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سیم اسی طرح کا ایک اور بیلٹ پیپر رکھا گیا جس میں سیم اسی طرح دکھایا گیا، لیکن آپ اس کو غور سے دیکھیں گے اس کے ٹاپ پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جو پہلے دکھایا گیا بیلٹ پیپر اس کے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے بھی یہ سٹیمپ رکھی ہوئی ہیں اس کے پاس بیلٹ پیپر تھے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کپڑا کس طرح پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی پوری ٹرائی کی، لیکن
یہاں پہ ڈفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بعد میں کریٹ کی گئی، کیونکہ جیسے ہی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی گئی سیم اسی طرح کا پراپوگنڈا ہمارے خلاف شروع کیا گیا کہ یہ خود ساختہ ہیں. لیکن ہمیں اس جگہ پہ آ کے یا ممبران کو اس جگہ پہ آ کے سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ ساری چیزیں کریٹ کرنے کا کیا مقصد ہے. اب میں تمام دوستوں کو ایک تیسرا بیلٹ پیپر اپنی اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ ہماری اس اسکرین پہ دیکھیں کہ اس بیلٹ پیپر پر بھی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ ٹیمپرنگ کی جائے. آپ دیکھیں گے کہ اس بیلٹ پیپر پر جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ پہلے بیلٹ پیپر سے ڈیفرنٹ ہے. اس پہ 6 بلاکس والی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ کو وہی کلر کا پیپر نظر آئے گا یا وہ کپڑا نظر آئے گا جس کے اوپر اس کو رکھ کر سٹیمپ لگائی گئی. ہم نے جو پہلے آپ کو جو بیلٹ پیپر دکھایا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو کپڑا رکھا گیا تھا سیم وہی کپڑا اس کے بیک گراؤنڈ پہ رکھا گیا. لیکن اس بیلٹ کے اوپر آپ جب بغور دیکھیں گے تو اس کے سائڈ پہ جہاں پر سٹیمپ لگی تھی وہاں پہ انک کی مختلف سٹیمپ لگی ہوئی ہیں. یعنی وہ سٹیمپ جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کپڑے پہ لگائی گئی. لیکن آپ پہلے والے بیلٹ پیپر پہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا. اب یہ تمام حقائق سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ یہ بیلٹ پیپر البدر کے ان لوگوں کے پاس پڑے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھانٹا پھوٹ گیا ہے تو انہوں نے جلد بازی میں اس جیسا ایک کپڑا ڈھونڈا. لیکن بدقسمتی ان کی کہ وہ کپڑا پلین تھا. لیکن یہ جس کپڑے پہ رکھ کے انہوں نے یہ تصویریں بنائیں یا ان بیلٹ پیپر کو گروپوں میں شیئر کیا، دونوں میں فرق سامنے نظر آ رہا ہے. ممبران کو چاہیے کہ اس پراپوگنڈا بریگیڈ سے بچیں. انہوں نے پہلے بھی سوسائٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب یہ جماعتیے اور یہ انقلابیے اکٹھے ہو کر سوسائٹی کو اس طرح برباد کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. آخر میں ان تمام سٹیمپس کو دیکھ کر ناظرین کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ایکچوئل سٹیمپ الیکشن کمیشن نے پرووائڈ کی تھی اس میں 9 بلاکس ہیں اور ان بلاکس میں 7 بلاکس کے اندر ڈاٹ ہیں جو جب بھی آپ اس سٹیمپ کو کسی بیلٹ پیپر پر لگائیں گے تو اس کے 7 پوائنٹ ٹچ بھی کرتے ہیں اور 2 پوائنٹ خالی ہیں. ہم نے پہلے بھی ناظرین کو یہ چیز وضاحت کے ساتھ بیان کی، اب بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود ایک پراپوگنڈا بریگیڈ نے زمین و آسمان جو ہے وہ ایک کر کے رکھے ہوئے ہیں. تمام چیزیں اب قانون کے دائرے میں ہیں، اداروں میں پہنچ چکی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا انتظار کریں، ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی، تمام حقائق سامنے آ جائیں گے اور جب سامنے آئیں گے تو حق اور سچ میں جو فرق ہے وہ سب سامنے آ جائے گا. میں البدر کے ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو دیکھ کر ہماری سپورٹ کی. میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ یہاں پر ان کے خلاف ایک پراپوگنڈا شروع ہو جائے گا اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ یہ لوگ محافظ کے یا پاسبان کے لوگ ہیں. حق پہ چلنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ان کے گروپ میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ساری ڈیٹیل سینڈ کی اور بتایا کہ کن لوگوں نے کس کس طرح یہ سسٹم ہائی جیک کیا، کتنے پیسے لگائے، کس طرح مینیج کیا اور آخر میں یہ لوگ بدقسمتی سے پکڑے گئے. ہم کچھ لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، ہم ان سے انٹرویو بھی لیں گے تاکہ جو کچھ الیکشن والے دن الیکشن کمیشن اور البدر نے مل کر ممبران کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق کیا وہ سب سامنے لایا جائے گا تاکہ عوام کے سامنے وہ سچ باتیں رکھی جائیں جن کے بیس پر عوام اپنا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.